بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد. محترم اور معزز بزرگان دین اور اسلامی بھائی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین کے باتیں سنی اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع کیا. الحمدللہ ہمارے سامنے استاد محترم استاد الاساتذہ فضیلۃ الشیخ انیس الرحمن العمری المدنی حفظہ اللہ موجود ہیں. استاد محترم شیخ انیس الرحمن العمری المدنی حفظہ اللہ، آپ اعظم گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں، ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ سب سے پہلے تعلیمی آغاز آپ جامعہ دارالسلام احمد آباد سے کی، اس کے بعد آپ مدینہ یونیورسٹی میں آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی فرصت عطا فرمائی جسے اس کے بعد کسی کو موقع نہیں ملا. آپ ایک ہی وقت میں کلیت الشریعہ اور کلیت الدعوہ دونوں کلیے سے آپ ایک ہی وقت میں الحمدللہ تعلیم حاصل کی. یہ بہت ہی کم لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے. استاد محترم دونوں کلیے میں ایک ہی وقت تعلیم حاصل کی. پھر آپ وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے بعد جامعہ محمدیہ مالیگاؤں میں کئی عرصہ تک ناظم جامعہ کے حیثیت سے خدمات انجام دی. اس کے بعد آپ جامعہ دارالسلام احمد آباد کا رخ کیا. آپ کئی سالوں تک آپ وہاں پر مدرس کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے. الحمدللہ آپ مدینے کی طرف سے مبعوث کی حیثیت سے بھی آپ کو بھیجا گیا تھا. مدینے کی طرف سے الحمدللہ استاد محترم کی بہت ہی فضیلت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ استاد محترم سابق امیر جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو اور پانڈیچیری کے بھی رہ چکے ہیں. اور الحمدللہ استاد محترم پریسیڈنٹ کالج میں بھی عربی زبان کی تعلیم دے رہے تھے. الحمدللہ فی الحال آپ کے دروس اسی طرح آپ ARTC میں بہت ہی اہم رول عطا فرمایا اور واقعی لوگ ان سے اس سینٹر سے ان کے ذریعے سے بہت ہی مستفید ہوئے. اور فی الحال آپ کا دروس دارالتربیہ میں ہوتا رہتا ہے اور استاد محترم کے خطبے چار مینار یا حفیظہ مسجد میں ہوتے رہتے ہیں. یہ استاد محترم کا مختصر تعارف رہا. انشاءاللہ تعالی استاد محترم آپ کے سامنے اس عنوان پر تقریر کریں گے، راہ اعتدال کے عنوان سے تقریر کریں گے. اور میں استاد محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کو کتاب آغاز کریں. الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وكذلك جعلناكم امه وسطا. ويقول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برادران ملت، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج آپ کے سامنے راہ اعتدال کے موضوع پر کچھ باتیں کہوں. کچھ ٹاپک اور عنوان ایسے ہوتے ہیں
آدمی ان کو سنتا ہے تو معنی سمجھ میں آ جاتا ہے، کیا بولنے والے ہیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جیسے کوئی کہے نماز کی فضیلت، رمضان کے روزے کے احکام، ماں باپ کی اطاعت، اس طرح کی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اب راہ اعتدال یہ کیا چیز ہے؟ لفظ سن کے ذرا سا کچھ لوگوں کو تعجب ہوگا کیا چیز ہے۔ اس لیے اس ٹاپک کے متعلق پہلے چند باتیں میں کہہ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ راہ اعتدال، درمیانی راستہ، سیدھا راستہ، یعنی یہ سمجھ لیا جائے کہ تین راستے ہیں، دو کنارے دو راستے ہیں، بیچ کا ایک راستہ سیدھا چلے جاتا ہے، اس کو بولیں گے راہ اعتدال۔ اسی کو ہم کہہ سکتے ہیں صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ اس کا ایک اہم مقصد ہے کتاب و سنت کی دعوت پیش کرنا، امت مسلمہ کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کرنا، جو گمراہیاں لوگوں کے اندر ہیں ان کو بتانا، کتاب و سنت کی دعوت قبول کرنے کے لیے ان کو بلانا۔ یہ گویا اس کا مقصد ہے 30۔ اب ہم مانا تو آپ سمجھتے رہے اعتدال۔ اسلام ایک سیدھا سادہ قابل عمل آسان دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ساری دنیا والوں کے لیے نازل کیا۔ اس دین کو ویسے ہی باقی رکھنا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اس کا پورا انتظام اللہ نے کیا، اس کی تفصیل ہم بتائیں گے۔ اگر کوئی آدمی دین میں کچھ بڑھا دیتا ہے اپنی طرف سے تو اس کو کہیں گے افراط، اس کو کہیں گے غلو۔ کوئی آدمی دین کی باتوں کو لیتا نہیں ہے، آگے پاؤ باتیں لیتا ہے، جیسا کہ عام طور پر مسلمانوں کا حال ہے، اس کو کہیں گے تفرید، خلو۔ تو خلو آئیے خلو، ہم دیکھیں کہ صاحب راہ اعتدال کیا ہے اور اس پر چلنے کے لیے ہمارے دین نے ہم کو کیا حکم دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات و دنیا کو پیدا کر کے انسانوں کو اس دنیا میں بسایا۔ اس دنیا میں بسانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا آدم علیہ السلام کو کہ میں تم کو دنیا میں بھیج کر ہدایت کا پیغام دوں گا، خبردار پوری طرح اس کو اپنانا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا میری طرف سے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جائے گا، جو بھی میری باتوں کو مان کر چلے گا دنیا اور آخرت میں اس کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا، کسی قسم کا ڈر اور خوف اس کو نہیں ہوگا۔ یہ گویا اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہم لوگوں کو بتا دیا۔ اس دنیا کو جس نے پیدا کیا، اس دنیا میں زندگی گزارنے کا راستہ بھی اسی نے بتایا۔ اس راستے کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں نازل کی، 104 کتابیں نازل کی۔ 4 کتابیں مشہور و معروف ہیں جن کو ہم کہتے ہیں تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، اور 100 کتابیں صحیفوں کی شکل میں تھے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، ادریس علیہ السلام کے صحیفے، ایسے بہت سارے صحیفے بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں نا یہ نازل کی گئی۔ پیغمبر بھی آئے دنیا میں، ہر علاقے کے لیے، ہر زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا۔
سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم حضرت نوح علیہ السلام سے اور ختم ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ. کتنے نبی آئے ہوں گے؟ معلوم یہ ہوتا کہ 1,24,000 نبی آئے ہوں گے. بہت انبیاء کرام دنیا میں اللہ نے ہدایت دی. اللہ نے ہر زمانے میں اس زمانے میں جو لوگ بستے تھے ان کے لائق شریعت نازل کی. شریعت کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا قانون. آدم علیہ السلام کے ان کے بیٹوں کے لیے قانون، نوح علیہ السلام کے قوم کے لیے قانون، ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لیے قانون. ویسے سارے انبیاء کرام کے لیے الگ الگ شریعتیں نازل کی، یعنی قانون ان کے الگ الگ نازل کی. لیکن یہ بات سب میں تھی وہ تھی توحید، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے. اور یہ آج ہم سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے دے دی. اللہ نے ہم سے پوچھا الستو بربکم، مجھے اپنا رب مانو گے، میری عبادت کرو گے؟ قالوا بلا شہدنا علی انفسنا. اللہ ہم سب گواہی دیتے ہیں اللہ تیری ہی عبادت کریں گے. ایک ہم نے وہاں اقرار لیا، اس اقرار کو آگے انبیاء کرام نے ہم کو یاد دلایا. اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام قانون کے اندر میں نے کہا بنیادی قانون اللہ کی توحید. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے بتا دی دنیا میں آنے سے پہلے ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ بھی اور اس کے ماننے والے بھی تمہاری بیوی کے دشمن ابلیس. اور اسی سے سارا انبیاء کرام نے بتا دیا یہ ابلیس ہمارا دشمن. انبیاء کرام مسلسل آتے رہے. ان کی شریعت کے ماننے والے ایسے تھے کہ کبھی گھٹا دیا کبھی بڑھا دیا. جو چیز پسند تھی اس کو لے لیا، جو چیز پسند نہیں تھی اس کو نظر انداز کر دیا. اور کچھ لوگ تو ایسے تھے تو ان کو اطمینان نہیں ہوا، کیونکہ دن رات کے 24 گھنٹے ہیں. تھوڑی دیر عبادت کے لیے کیا نہیں، زیادہ دیر عبادت کرنے کے لیے. ہم لوگ یہاں 5 نماز سمجھیے، فرض نماز سب ملائیں گے تو کتنا ہوگا؟ 1.5 سے 2 گھنٹہ ہوگا. لیکن بعض لوگ ایسے تھا 2 گھنٹہ 10 گھنٹہ عبادت کریں، 5 گھنٹہ عبادت کریں. ایسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک دعا سکھائی جس کو ہم روزانہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا، سیدھا راستہ بتا. اسی کو میں نے کہا راہ اعتدال، درمیانی راستہ سیدھا. صراط الذین انعمت علیہم، انبیاء کرام کا راستہ، نبیوں کا راستہ، صالحین کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ. تو جتنے لوگ ہیں صالحین، صدیقین، شہداء، سب نبی کے طریقے پر چلنے والے. ہر قوم کے لوگ اپنے نبی کے راستے پر چلے، لیکن بعد میں چل کر انہوں نے دین کو گھٹا دیا، بڑھا دیا. ان کی کتابیں موجود تھی، ان کے ماننے والوں کو موقع بھی نہیں ملا کہ پڑھ کر دیکھیں ان کی کتابوں میں کیا ہے. اللہ کی مہربانی سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا. تو میں کہہ رہا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ بتا. نبیوں کا راستہ، شہداء کا، صالحین کا، صدیقین کا راستہ بتا. ہاں 2 راستے سے اللہ ہم کو بچا. کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہ بتا، یعنی ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا. تو کون لوگ ہیں؟ یہودی. یہود کو قرآن مجید غیر المغضوب علیہم، یعنی مغضوب علیہم کا کوئی دعا سکھائی نہیں، مغضوب علیہم کا راستہ نہیں. اللہ کا مذہب نازل ہوا. انہوں نے کیا شریعت کے باتوں میں کمی کی، جان بوجھ کر معلوم کر کے کیا باتیں کرنی ہیں ان سب کو گھٹاتے سمجھنے کمی سے کبھی آستین بڑھا، کبھی ادھر بڑھا، کبھی
ایک ٹکڑا رہ جائے گا نا کپڑے کا، نہ وہ قمیص ہے نہ وہ کرتا ہے، کچھ نہیں. ویسے یہودیوں نے شریعت کو کاٹنا شروع کیا ادھر سے ادھر سے. اللہ کا غصہ نازل ہوا، اللہ کی لعنت ان پر نازل ہوئی. ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ سیدھا راستہ، ان کا راستہ نہیں یہودیوں کا. آج اگر امت مسلمہ کے اندر کچھ لوگ دین کو چھوڑتے ہیں، دین کی باتوں کو چھوڑتے ہیں، دین کی باتوں کو نہیں اپناتے ہیں، دین پر اعتراض تنقید کرتے ہیں، تو یہودیوں کے مشابہ یہودی جیسے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے الموضوع الکبیر کے اندر کہ جن لوگوں کے اندر یہ فطرت پائی جاتی ہے دین کو گھٹانے کا، آسان چیزوں کو لے لینے کا، مشکل چیزوں کو چھوڑ دینے کا، یہ یہودیوں کی فطرت ہے. یہ راہ اعتدال نہیں ہے. یہ کیا تفریق، کمی، خلو، خالی کرنا، یہ راستہ ہم کو نہیں چاہیے. اللہ خود اللہ ہم کو یہ دعا سکھاتا ہے. کتنا پیارا اللہ ہے ہمارا، کہ کتنا مہربان اللہ ہمارا، ہم کو دعا سکھاتا ہے. یہودیوں کے راستے پر نہیں چلنا، یہ بھی تاکید. دوسری بات ہے کہ دعا بھی کرتے رہو اللہ اس راستے سے. اللہ جو لوگ گمراہ ہو گئے نا ان کا راستہ بھی مت بتا اللہ، ان کے راستے پر بھی مت چلا. وہ کون لوگ ہیں؟ عیسائی لوگ. عیسائی ہم کہتے ہیں قرآن کو نصارہ کہتا ہے، اور وہی صحیح لفظ بھی ہے نصارہ، کیونکہ لوگ نہیں جانتے ہیں اس لیے ہم نے کہا عیسائی. ان کا کیا حال تھا؟ ان کو یہ سب عبادتیں بہت کم معلوم ہوتی تھی. کیسے سمجھ لیا جائے کہ مہینے میں سال میں 30 دن کے روزے رکھنا، 1 مہینے کے روزے رکھنا، 1 مہینے کے بس 3 مہینے کا. تو شریعت ایسی چیز نہیں ہے، ایک نقطہ بھی گھٹانا نہیں ہے، بڑھانا نہیں. قانون کا حق اللہ کو، شریعت سازی کا حق اللہ کو ہے. یہ حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی پیر کو، نہ کسی اور کو. قانون سازی کا حق صرف اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کی جو باتیں بتائے ہیں اللہ نے کہہ دیا سورہ نجم کے اندر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، اللہ ان کو بتاتا ہے تو وہ ہم کو بتاتے ہیں. تو نصارہ نے کیا کیا؟ ان کو بہت پریشانی سا، ہم انسان غلام اللہ کو خوش کرنے کے لیے بہت کرنا. کمپنی میں جیسے کوئی آدمی ہے اس کو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دیے ہیں، الحمدللہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرو، جاؤ. کوئی کہے نہیں صاحب میں تو 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کروں گا، آفس مت بند کیجیے، بات میں سے کریے رہے، الیکٹرک کا پورا انتظام کیجیے. آپ کو تو جتنی ڈیوٹی کی دی گئی اتنا کرو نا. ایک مثال دی ہم نے کہ صاحب کوئی پسند نہیں کرے گا، کوئی گھٹایا جائے بڑھایا جائے. تو نصارہ عیسائیوں نے دین کو بڑھا دیا، اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں لے کر آ گئے. کچھ کتابوں میں سید علی بلگرامی وغیرہ نے لکھا ہے یورپ کی تہذیب کے متعلق اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اب اللہ کو خوش کرنا وہی سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو خوش کرنا سے ان کا مسئلہ ہی ایسا ہے. کہتے کہ اللہ ہم سے معمولی عبادتیں سے خوش نہیں ہوگا، بہت عبادتیں کرنی چاہیے. کیا کرتے تھے؟ گھروں کو چھوڑ دیتے تھے. یہ یورپ کی تہذیب اسلام کے وقت، اسلام سے پہلے، اسلام آنے کے بہت زمانے تک، بلکہ 700 سال پہلے تک بھی یورپ کی تہذیب کا کیا تھا؟ جو لوگ دیندار ہوتے، دین کو پسند کرتے، ان کا دین سمجھ لیجیے جنگلوں کو چلے جاتے، جا کے وہاں کیا کرتے؟ کوئی ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھ ایسی ہی رکھا، گر جاتا، بے ہوش ہو مر جاتا. سمجھتا کوئی آدمی ایسے ہوتا ایک ہی پاؤں پر کھڑے رہتا، سمجھتا نہیں کیسے کھڑا رہتا، گر جاتا، مر جاتا. نہ نہانا، نہ دھونا، نہ کھانا، نہ پینا. اگر کوئی آدمی جنگل میں جا کے جنگلی زندگی گزارا، کیڑے پڑ گئے، خوش. کوئی کیڑا گر گیا تو اٹھا کے رکھا تھا اور کھا لو میرا گوشت.
تو بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، میں سب کو دے کر جنت کو جانا چاہتا ہوں۔ کیسی جاہل قوم تھی، فرہبانیۃ ابتدعوا ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها۔ ہم نے تو عیسائیوں کو یہی حکم دیا کہ سن اللہ کی شریعت پر عمل کرو، اللہ کو راضی کرو۔ انہوں نے اپنی طرف سے بہت سارے کام ایجاد کر لیے، اب کیا ہوا، چند دنوں کے بعد وہ نہیں کر سکے، اللہ ان کے کاموں سے خوش نہیں تھا۔ ان کے رس میرے بھائی اسلامی تہذیب کا گہوارہ تھا، سینکڑوں سال تک وہاں اسلامی حکومت تھی، دنیا کا ماڈرن شہر تھا، قرطبہ آٹومیٹک دروازے، فوارے، فاؤنٹین آٹومیٹک، کیسی کیسی چیزیں ہم پڑھتے ہیں، اتنا خوبصورت شہر، مچھر مکھی کا نام و نشان۔ مسلمانوں کی غفلت سے، ان کے اتفاق میں رکھنا پڑنے سے، لڑائی جھگڑے سے، پارٹیوں سے، جو پہاڑوں میں بستے تھے عیسائی، ان کو موقع ملا مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے انہوں نے اس سے نکال دیا، بہت تکلیف دے دی، اتنی تکلیف کو ان کو پڑھتے ہیں تو روتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عیسائی لوگ ایسے کرتے ہیں، سارے مسلمانوں کو نکال دیا، جو نہانے کے حمام جو ہے نا سب کو مار کے توڑا، یہ مسلمانوں کی علامت۔ بادشاہ سے بھی کہا دیا نہانا نہیں، تم روز نہ ہوگے تو مسلمان بن جاؤ۔ بدبو، پسینہ، جو صفائی تھی چند دنوں میں پورے اس اندرس کو قرطبہ کو جنگل کی طرح بنا دیا۔ کہا یہی اللہ کو پسند ہے، یہی عیسیٰ علیہ السلام کو پسند ہے، اللہ کے تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے۔ دیکھا آپ نے انہوں نے کیا کیا کر لیا میرے بھائی، بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، شادی نہیں کیا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے نن ہوتے ہیں اور کس نے کھول بات شادی نہیں کرتے ہیں، کہتے عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔ کیا کیا طریقہ ہے عیسائیوں کا، نعوذ باللہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تفرید، اس کو کہتے ہیں افراد، اس کو کہتے ہیں بڑھا دینا، اس کو کہتے ہیں غلو۔ جو بھی مسلمانوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا جو بھی طریقہ حدیث اور قرآن میں آیا ہے اس کو چھوڑ کے اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں نا، اس کو کہیں گے افراد، اس کو کہتے ہیں غلو۔ ان سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا، ان سے بھی آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں کیا۔ اسلام کا راستہ یہ کیا ہے، افراد اور تفریق کے بیچ کا راستہ راہ اعتدال، قرآن اور حدیث کا راستہ۔ جو بھی باتیں قرآن حدیث کے اندر بتائی گئی ہیں ان کو ویسے ہی اپنا لینا ہے، ان پر عمل کرنا ویسے ہی، اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم۔ قرآن مجید میں صراط مستقیم اور صراط سوی کا لفظ اللہ نے 30 سے زیادہ بار استعمال کیا قرآن مجید میں۔ تلاش کریں گے تقریباً 34-30 پر 4 جگہ آپ کو ملے گا، صراط مستقیم، صراط مستقیم، صراط سوی اللہ۔ اتنی جگہ اللہ نے اس لفظ کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا اور فرمایا وَأَنَّ هَٰذِهِ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ دیکھو میرا یہی راستہ، اسی راستے پر چلنا، دائیں بائیں بہت راستہ اس پر نہیں چلنا، اگر اس میں گئے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، پھر پہ بن جائیں گے تمہارے۔ اللہ نے اتنی کہا۔ تو میرے بھائیوں آپ کو سمجھ میں آیا راہ اعتدال کس کو کہتے ہیں؟ راہ اعتدال سے الگ ہونے کا مطلب ہے دین میں کمی کر دینا، دین کو کاٹنا، دین کے ٹکڑے کر دینا، بس ایک پیغام کا ٹکڑا رکھ لینا، یہودیوں نے اسی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کہا اس کو کہتے ہیں تفریق، اس کو کہتے ہیں غلو۔ دوسرا راستہ غلو کا ہے اور وہ راستہ ہے آگے لے جانے کا، افراد کا۔ وہ کیا ہے؟ بڑھانا اپنی طرف سے، قانون سازی کا، شریعت بتانے کا، بنانے کا کس کو ہے میرے بھائی؟ اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس دنیا میں اللہ نے
پیغمبروں کو بھیج کے ان کو نمونہ بنایا. ہمارے لیے صحابہ کرام کو ان کو توفیق دے کے اسلام کی ان کو بھی ایک نمونہ بنایا. اللہ نے تعلیم نازل کی کتاب مجید اپنے رسول کا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت داری کے ساتھ اپنی ہر بات بتا دی اللہ نے جو نازل کی تھی. صحابہ کرام ان کو عمل کر کے ان پر بلا کم اوقات ہم کو بتا دی. اب ہم کو صحیح اسلام پر چلنا ہے, صراط مستقیم پر چلنا ہے. کیا کرنا ہے؟ قرآن حدیث صحابہ کا نمونہ. پیارے رسول سب سے بڑے نمونے, لیکن اس تعلیم پر جو عمل کر کے ہم تک پہنچائے, عمل کر کے بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ. اگر کوئی آدمی قرآن کو لیتا ہے دونوں کو چھوڑتا گمراہ ہے. اگر کوئی آدمی قرآن حدیث کو لیتا ہے گمراہ ہے. صحابہ کو چھوڑ دیتے ہیں نا, یہ گمراہ ہے. اگر کوئی آدمی قرآن کو حدیث کو اور صحابہ کرام کے طریقے کو اپناتا ہے تو پھر وہی کامیاب ہے, وہی صراط مستقیم. صحابہ کرام کا کوئی الگ راستہ نہیں. صحابہ کرام نے جو کیا وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بتایا اس طریقے پر عمل کر کے بتایا. لہٰذا اس کی شرح ہے, اس کی تفسیر ہے, اس کی تفصیل ہے, عملی شہادت اور گواہی ہے. صحابی اگر کوئی اپنی طرف سے بات کرے نہیں مانتے ہیں نا, ان کی بات شریعت نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے صحابہ کرام نے اس دین کی کیسے حفاظت کی. اللہ یہ چھوٹا اختلاف بھی ہو جائے, دین سے ذرا بھی کوئی آدمی ہٹے ان کو بڑا غصہ آتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ان کے شاگرد ان سے کہتے ہیں تم نے صحابی سمجھیے اللہ کے پیارے رسول کی جنہوں نے 10 سال خدمت کے قریب 8 سال پورے خدمت کی نا, رات دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے, بڑی لمبی زندگی پائی سمجھیے. وہ ایک مرتبہ غصہ ہو کر کہتے ہیں اپنے شاگردوں سے تم نے اسلام کو بدل دیا, اسلام کو پورا بدل دیا, بس نماز پڑھتے ہو یہ بس ہے اور کچھ نہیں. لوگوں نے پوچھا ہم نے کیا بدل دیا؟ تم نے پورا بدل دیا. کیا بدل دیا؟ مثلا سمجھ لیجیے 3:30 بجے عصر کی اذان دینا ہے, سمجھ لیں 3:35 3:36 کو اذان ہوتی ہے نا, یہ نماز وقت ہوتا ہے نا, 4 بجے اذان دیا تو کہا کیوں دیر سے اذان دیا؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول جو ہی وقت نماز کا وقت اذان دیتے. مثال دے کر سمجھاتا ہوں میں آپ کو. ذرا کچھ کسی کو فرق پڑ رہا تو وہاں ایسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث آتے مسلم وغیرہ کا عید کے دن جو اپنے زمانے کا خلیفہ تھا مروان, اس کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جا رہے تھے عید گاہ کو پہنچ گئے. عید میں 2 چیزیں میرے ساتھ, عید کی نماز اور عید کا خطبہ. عید کی نماز واجب پڑھنا, بغیر رسول کے چھوڑا گنہگار. خطبہ چاہے سنو چاہے نہ سنو, جمعے میں ویسا نہیں, خطبہ بھی سننا ہے نماز بھی, دونوں میں فرق ہو گیا. جمعے عید کے بعد کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے. جمعے میں پہلے خطبہ بعد میں نماز, عید میں پہلے نماز بعد میں خطبہ. تو خطبہ نہ سنے کوئی بات نہیں. آگے بڑھ کر ممبر کی طرف جانے لگے مروان. ابو سعید خدری نے پوچھا کہاں جا رہے جی؟ اپنے وقت کا خلیفہ بادشاہ امیر المومنین سمجھیے نا, کہا خطبہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. کہا نہیں پہلے نماز پڑھا بعد میں خطبہ دینا. کہا کہ نہیں جی لوگ چلے جاتے نماز پڑھ کے بیٹھتے نہیں, اس واسطے پہلے. کہا نہیں اللہ کے رسول کا یہی طریقہ, یہ کھینچے وہ کھینچے, کیا کہ ممبر چڑھ کر خطبہ دیا ہوگا. یہ خلیفے کو ٹوکتے ہیں, امیر المومنین جن کو کہا جاتا تھا ان کو ٹوکتے ہیں. حالانکہ بہت بڑی غلطی, اللہ کے رسول کے طریقے کو بدل دیا کہ پہلے نماز کے بجائے پہلے خطبہ جمعے کی طرح بنا دیا. کتنا ان کو برا لگتا تھا میرے بھائی, چھوٹی چیز میں بھی برداشت نہیں کرتے تھے. کوفہ مشہور و معروف بستی ہے بغداد کے اندر, سب جانتے ہیں.
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ وہاں امام تھے مسجد. انہوں نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد دیکھا, یہ مسند دارمی وغیرہ کے اندر کی حدیث ہے, واقعہ. یہ بزرگ بیٹھے ہیں بڑے عمر والے, نماز کے بعد کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ پڑھو بھائی, 10 مرتبے 100 مرتبے سب لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ پڑھو, ویسے ہی پڑھتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری نے کہا اللہ کے رسول نے سبحان اللہ پڑھنے بتایا, الحمدللہ پڑھنے بتایا, لا الہ الا اللہ پڑھنے بتایا, اللہ اکبر پڑھنے بتایا. وہی کام یہ لوگ کرتے ہیں, لیکن ایسا بیٹھ کر اللہ کے رسول کو ہم کو نہیں بتائے. اب ان کو بڑی پریشانی ہے, یا اللہ میں ان کو منع کروں کہ چھوڑ دو. وہیں رہتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود, بڑے مشہور صحابی جنہوں نے مکی زندگی میں اسلام قبول کیا تھا. جا کر کہا عبداللہ بن مسعود ابو عبد الرحمن آج یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. آج عبداللہ بن مسعود دیکھا کہ لوگ بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے ہیں, الگ الگ نہیں سب بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے ہیں. وہ صاحب کہتے ہیں بولے ایسا پڑھو کرتے ہیں, واہ تو بہت اچھی. عبداللہ بن مسعود کو غصہ آیا, ہاتھ میں مٹھی میں رقم کری لے کر مارا, اٹھو یہاں سے سب کو مسجد کے بعد اٹھایا. میں کہا بہت رحمان عبداللہ بن مسعود ہم کیا غلط کرتے تھے, نیک کام کرتے نا, آپ کیوں ان کو منع کرتے. کہا ہر نیک کام کرنے والے کا ارادہ پورا ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں نیکی کا ارادہ کر کے برائی کرتے ہیں, تم اپنے گناہ کی ہوتی. آج کتنے گناہ کیے, کس نے بتایا تم کو طریقہ سے بیٹھ کے پڑھنے کا. اللہ کے پیارے رسول کے کپڑے پھٹے نہیں, اللہ کے پیارے رسول کے برتن ٹوٹے نہیں, تم نے دین کو بدعت ایجاد کر دی. آپ ذرا سوچیے, صاحب اکرام چھوٹی سی بات کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. اللہ کیا ان کا ایمان تھا. کوئی کہہ سکتا ہے کیا بھائی یہ قدمی بولتے سب مل کر پڑھتے, اس کو کیا غلط ہے. صحابی کبھی برداشت نہیں کر سکتے. بالکل جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے ہی کرنا, اتنا ہی کرنا, وہی کرنا, اس سے آگے بھی نہیں پیچھے بھی نہیں, زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں. اس کو بولتے ہیں میرے بھائی راہ اعتدال. تو صحابہ اکرام نے ہم کو وہی سبق دیا. آج اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کتنا بڑا انقلاب آ گیا ہے. آج اگر کوئی صحابی دنیا میں تشریف لائے تو ہم کو پہچانے گا, پوچھیں گے مسلمان کا, ہم سے پوچھیں گے مسلمان کا, ہم لوگ مسلمان نہیں کہیں گے. کتنی غلطیاں, کتنی غلط باتیں, کتنے غلط کام ہم کرتے ہیں. تو لہٰذا دین کے اندر نہ بڑھ جانا ہے نہ دین کو کاٹ کے کم کرنا ہے. میرے پاس اس کو کہتے ہیں راہ اعتدال. اسی پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے. صحابہ کرام اسی پر عمل پیرا تھے. بہت سارے واقعات حدیث کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. میں نے 3 واقعات آپ کو بتا دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. صحابہ کرام کیسے نبی کی باتوں پر عمل کرتے تھے ذرا سوچ کر دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے نماز پڑھتے تھے. چپل یا جوتا نکال کر نہیں پڑھتے تھے. مسجد کیا تھی, زمین میں رکھا, کوئی فرش نہ کوئی خالی نہ کوئی جانماز نہ کوئی کپڑا, زمین میں رکھا نماز پڑھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وہی جوتے پہن کے نماز پڑھ رہے تھے. صحابہ بھی نماز پڑھ رہے تھے چپل جوتے پہن کے. نماز شروع ہوئی, اللہ کے رسول جلدی سے جوتا نکال کے پھینک. صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے رسول نے جوتے نکالے, فوراً سے نکالتے تھے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا بھی تم نے کیا کیا. آپ نے جوتا نکالا. ہم نے جوتا نکال دیا. کہا کہ دیکھو جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میرے جوتے میں گندگی غلاظت لگی ہے, میں نے نکال کے رکھ دیا. ہم کو کیا معلوم اللہ کا رسول کرتا. کیسے صحابہ چلے اللہ کے پیارے رسول کی باتوں پر کیسے عمل کرتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنا کر نکالی. شروع میں مردوں کے لیے بھی سونا جائز تھا, بعد میں حرام قرار دے دیا گیا. صحابہ نے بھی انگوٹھیاں بنا دی. اللہ کے رسول نے نکالا, سارے صحابہ نے نکال دیا.
کیسے اللہ کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں تھی. ایک صاحب آئے کڑا پہنے ہوئے تھے سونے کا, اللہ کے پیارے رسول انگوٹھی پہنے ہوئے تھے سونے کی, حرام ہونے کے بعد کہا کہ صاحب آپ کی انگوٹھی پہنے ہو, نکال کے پھیلو, نکال کے پھیلو. اب سب مجلس ختم ہو گئی, لوگوں نے کہا کہ انگوٹھی ڈالو, جا کے بیچ کے پیسہ بنا لو. اللہ کے رسول نے جس انگوٹھی کو نکال کے پھینکا, ہر چیز میں اس کو نہیں دوں گا. کتنی محبت تھی میرے بھائی, دین کی کیسے حفاظت کی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک ایک بات کو اپنانے کی اللہ. قریظہ, بنو قریظہ قبیلہ تھا یہ, انہوں نے یہودیوں کا ساتھ دیا تھا خندق کی لڑائی میں. لڑائی تو ہوگی نہیں, اللہ نے کافروں کو شکست دے کر بھیج دیا. اللہ کے پاس کیا کیا لشکر ہے میرے بھائی, اللہ ہوا بھی اللہ کا ایک بڑا لشکر. جنوب السماوات والارض, آسمان اور زمین کے لشکر اللہ کے ہیں جی. ہوا ایک بہت بڑا لشکر, سونامی وغیرہ جنہوں نے دیکھا سمجھ میں آ گیا نا کتنا بڑا لشکر ہے. یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے. دیکھیے مدینے کے باہر کا مطلب یہ سمجھیے کہ 7,000 کلومیٹر 5 کلومیٹر پورے کافر جمع ہے, یہودی جمع. وہاں تیز آندھی چلتی ہے, ڈیرے اکھڑ جاتے ہیں, آندیاں الٹ جاتی ہیں, لوگ ادھر ادھر دوڑتے ہیں. مدینے کے اندر ہوا نہیں کچھ. یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت. تو بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی کے بعد آ کر کہا کہ نہیں, کوئی اپنا ڈریس نہ نکالے, ہتھیار نہ رکھے, بنو قریظہ کو جانا ہے, ان کو سزا دینی ہے. انہوں نے یہودیوں کا ساتھ دیا اور معاہدہ کیا ہم سے. لہٰذا سب یہ فرمایا اللہ کے پیارے رسول نے, دیکھو جی بنو قریظہ جا کر عصر کی نماز پڑھ, سزا نہیں بات. اللہ کے پیارے رسول کی جا رہے, عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. کیوں سمجھیے کہ 3:45 کے رات کے حساب سے سمجھیے. لوگوں نے کہا کہ عصر کی نماز کا وقت پڑھو. انہوں نے کہا کیا کہا اللہ کے رسول نے, جا کے بنو قریظہ میں نماز پڑھو. تو ان کا مطلب اللہ کے پیارے رسول کا یہ نہیں تھا یہیں نہیں رک جانا, نماز پڑھ کر جلدی پہنچنا. نماز کچھ لوگ پڑھ لیے, کچھ لوگ وہاں پہنچ کر نماز پڑھے بنو قریظہ میں. اللہ کے رسول دونوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے حکم پر عمل کر کے ہم لوگوں نے یہاں آ کر نماز پڑھی. کچھ لوگ راستے میں پڑھ لیا اللہ نے, اب تم بھی اچھا کیا, تم بھی اچھا. اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے کا ایسا جذبہ ہم تک رکھا جو اللہ کے رسول نے بتا دیا. آمنا صدقنا. لہٰذا میرے بھائیوں ہم کو چاہیے کہ اسی کتاب و سنت کی باتوں پر عمل کریں گے, صحابہ کے طریقے اپنائیں گے, پوری امت مسلمہ ایک جماعت رہے گی. ایک جماعت رہے گی جیسے صحابہ کی ایک جماعت تھی. ان میں اختلاف ہوتے تھے. اللہ نے ہمارے چہرے مختلف بنائے ہیں. اگر 30 میں یہاں 10,000 آدمی ہیں تو 2 آدمی کے چہرے نہیں ملتے. سب مسلمانی ہیں نا, سب مرد کے چہرے عورت کے, کسی کے 2 کے ملتے نہیں. کبھی 2 کے چہرے ملتے سب کافر چل رہے, ہوا کیا دونوں کے چہرے ایک سے جیسے. ویسے اللہ نے دل بھی الگ الگ رکھے ہیں. اس کی دل کی وجہ سے اختلاف ہوتے ہیں. صحابہ میں بھی اختلاف ہوتے تھے بعض مسئلے میں, جیسا بھی میں نے بتایا نا بنو قریظہ میں نماز پڑھنے کی اختلاف ہوا. میں بھی یہیں پڑھنا, میں بھی وہاں پڑھنا. اختلاف ہوتا تھا لیکن دشمنی نہیں, اختلاف نہیں. اچھا میری بات نہیں مانے کیا, نہیں نماز پڑھتے کیا, میں میری بات کروں گا. ان لوگوں نے یہ نہیں کہا اچھا تم نہیں نماز پڑھتے کیا, آؤ میں دیکھ لیتا ہوں, آؤ تم سے بات نہیں کرا. ایسا نہیں, کچھ بھی نہیں. دیکھو اردو اگر ختم ہو جائے, افراد تفریح ختم ہو جائے, ایک ہی راستہ. ٹرین میں میرے بھائی کتنے ہزار آدمی ٹرین میں بیٹھتے ہیں, 2,000 1,500 بیٹھتے ہیں. کلاسیں الگ الگ سب کی ہیں, سب انسان ہے, ڈبے الگ الگ ہیں. کوئی اے سی ہے, کوئی فرسٹ کلاس ہے, کوئی سیکنڈ کلاس ہے, کوئی جنرل ڈبہ ہے. سب ایک ہی ڈبہ کر کے سیدھا منزل کو پہنچاتے تھے. اگر کوئی آدمی ایک ڈبہ نکال کے دے دیتے ہیں, کوئی ڈبہ ادھر نکال کے پہنچ جائیں گے راستے میں, تو نہیں جائیں گے. تو ہم سب کو کتاب و سنت کے شاہراہ پر چلنا, سب ایک ہو جائیں گے, سب متفق ہو جائیں گے. جیسے کہ صاحب اکرام آپس میں متحد اور متفق تھے. آپس میں ان کے بعض مسائل میں اختلافات ہوئے, لیکن توحید کے مسئلے میں, عقیدے کے مسئلے میں کبھی ان کا کوئی اختلاف نہیں ہوا. جیسا کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان توحید کے مسئلے میں یعنی کہ عقیدے کے مسئلے میں کبھی اختلاف نہیں ہوا. لہٰذا میرے بھائیوں
کتاب و سنت کا راستہ صراط مستقیم، کتاب و سنت کا راستہ راہ اعتدال، سب کو لے کر چلنا، سب کے ساتھ چلنا جو کتاب و سنت کی باتوں کو اپناتے ہیں، ان پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق رکھتے ہیں۔ لہٰذا آج یہ جو 20 کانفرنس ہے، اس کا بھی مقصد یہی ہے کتاب و سنت کی آواز بتائی جائے، کتاب و سنت کا طریقہ بتایا جائے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی دعوت دی جائے۔ اب یہ افراط اور تفریط، غلو کی کمی اس میں ہے، بہت ساری چیزوں میں جو بھی اللہ نے انتظام فرمایا بالکل ٹھیک انتظام فرمایا، اگر اس میں ہم نے کمی کی، زیادتی کی تو پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ ہر چیز میں یہی مجمع ہونا، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، محبت میں، دشمنی میں، پوری چیزوں میں اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم کو بتا دیا یہ صحیح طریقہ، یہ ٹھیک طریقہ، اس میں کمی بیشی کرنے سے دین میں خلل واقع ہوتا ہے۔ ایک مثال ایسے سمجھ لیجئے، سالن ہے میرے بھائی، اس میں نمک، مرچا سب ڈالنا ایک مقدار سے، ٹھیک طرح سے ڈالے تو ایک دم بہترین سالن، لذیذ سالن۔ کوئی سمجھے کہ بھائی اس میں جتنا پانی ڈالنا اتنا مرچا ڈالنا ہے، جتنا پانی ڈالنا اتنا نمک ڈالنا ہے، کون کھائے گا بھائی اس سالن کو؟ پکانے والا خود نہیں کھائے گا نا۔ یہی مثال ہے میرے بھائی، عقیدہ اللہ تعالیٰ کے صفات اور اسماء کو چھوڑیے، لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ تھا اس میں غلو کیا، پیارے نبی کو اوپر اٹھایا، اتنا اوپر اٹھایا کہ اللہ نے منزل کو پہنچا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق کیا کیا عقیدے ہیں لوگوں کے؟ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول بشر نہیں تھے، بشر نہیں بولنا، کہ کیا تھے بھائی؟ قرآن تو کہتا ہے بشر نہیں، نور تھے اللہ۔ یہ پیارے نبی انتقال نہیں ہوئے، پھر نماز جماعت کیوں پڑھی تھی؟ پھر اللہ کے رسول کی میراث کیوں تقسیم کیے؟ اللہ کے پیارے رسول کی بیویاں ان سے الگ کیوں ہوئی، یعنی عدت کیوں گزاری؟ نہیں بولنا نہیں۔ حضرت عمر بھی یوں بولتے تھے، اللہ کے رسول انتقال نہیں ہوئے، جو بولے گا میں گردن مار دوں گا۔ حضرت ابو بکر آ کر بولے وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ اللہ کے رسول بھی سارے پیغمبروں کی طرح ایک رسول نبی، اگر وہ انتقال ہو گئے تو کیا تم اب راستہ سے ہٹ جاؤ گے؟ انک میت وانہم میتون، محمد تم کو بھی موت آنے والی ہے، تم بھی مرنے والے ہو، یہ لوگ بھی مرنے والے۔ حضرت عمر خاموش، اس سے غلطی ہو گئی۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول ہر جگہ رہتے ہیں، حاضر و ناظر ہیں، پوری امت کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ بنائے کہ نہیں بنایا گیا؟ عالم الغیب والشہادہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ نے قبر کے پاس جاتا ہے اس کا سلام قبول کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کا ہاتھ آیا ملے گی ملاقات بھی، آپ نے کیسے کیسے لوگ ہیں؟ اللہ کتنا غلو کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بچیاں نظم پڑھ رہی تھی، بچیاں نظم پڑھ رہی تھی، لڑائی میں جو کچھ ہوا۔ ایک بچی نے کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد، یہاں ایک ایسے نبی بھی ہمارے پاس بیٹھے ہیں کل کیا ہونے والا ہے تو معلوم۔ اللہ کے پیارے رسول نے یہ نہیں کہا بچیاں ہیں جانے کہا، یہ نہیں کہنا وہ کوڑی نبی ان کی کوڑی پہلے لوگوں نے بولا یہ نہیں کرنا کہ اللہ کے رسول کل کا حال جانتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے پیارے رسول منع کرتے ہیں اور ان کا یہ حال ہے کہ سب کہتا اللہ کے رسول زندہ ہیں، اللہ کے رسول اپنے قبر میں زندہ ہیں۔ یقیناً جو زندگی برزخ کی زندگی ہے ایسی زندگی نہیں، سب کو جانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں۔ پیارے نبی کو کتنا بڑا دیا ہے، ان کو اللہ کے درجے پر پہنچا دیا، نعوذ باللہ۔ کتنی بڑی غلطی ہوئی، اس کو کرتے غلو، رائے دیدار سے ہٹ گئے۔ یہ عقیدے کی ایک مثال دی ہم نے، نماز کی مثال میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے واقعات ہوئے۔ اللہ کے پیارے رسول جتنا بولتے اتنا ہی کرنا،
اللہ کے رسول جتنا کرتے اتنا ہی کرنا. ایک صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص، ان کے والد بھی بڑے آدمی جرنیل عمرو بن عاص، انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی بہت اچھی جگہ کرتے. وہ عبادت کا بہت شوق ان کو، قرآن ختم کرنا، دن میں روزے رکھنا، رات میں تہجد پڑھنا، یہی ان کا معاملہ. شادی ہونے کے بعد بیوی گھر کو آ گئی، دیکھا بھی نہیں، سوئی بھی نہیں، بیوی سے بات بھی نہیں، روز عبادت. پوچھے سسرے عمرو بن عاص، بہو کیسے شوہر ہے؟ بہت اچھے، رات بھر عبادت، دن بھر روزہ. ایسا ہے؟ فوراً جا کے اللہ کے پیارے رسول سے، اللہ کے رسول میں نے اس کی شادی کر کے رکھی، اس کا یہ معاملہ ہے. اللہ کے پیارے رسول نے بلا کے پوچھا کیا جی رات میں نماز پڑھتے، دن بھر روزہ رکھتے؟ ہاں اللہ کے رسول. نہیں کرنا کیوں سے کرتے؟ اتنی اچھی بات نہ، لیکن اچھی بات نہیں، تم نے شریعت کو چھوڑی سمجھ کے اپنے آپ کو پیغمبر کے درجے پر رکھ لیا. نہیں بات، تھوڑی دیر عبادت کرنا نہیں، زیادہ عبادت کرنا. پیغمبر کیا تم؟ پیغمبر کی بات دیکھو، 3 حصے کرتے، 1 حصہ عبادت، 2 حصہ سوچے تھے. تم کو چاہیے کہ صاحب تم رات کا 1 حصہ عبادت میں، باقی سب اپنی بیوی کے ساتھ کریں. قرآن روز ختم کرتا ہوں، نہیں مہینے ایک بار ختم. کم کرتے کرتے قرآن کچھ کم کیے، لیکن بعد 3 دن سے کم قرآن ختم نہیں کرنا. 3 دن میں کم سے کم 1 بار قرآن ختم کرنا. روز آدمی تم مہینے میں 3 رکھو، نہیں اللہ اور اجازت اور اللہ کے رسول کا. چلو بھائی 1 دن روزہ رکھو، 1 دن بغیر روزے کے رکھو، رمضان کا نہیں بات نہ پھر روزہ. بہت غصہ ہے اللہ کے پیارے سے، غصہ ہے، ان کو منع کیا. حضرت ابو الدرداء کا واقعہ قرآن کا حدیث کے اندر آتا ہے. ابو الدرداء سلمان فارسی دونوں کو اللہ کے رسول بھائی بھائی بنا دیا. کیسا؟ تم ان کے بھائی تھے. شروع کا بھی تھا کہ جو بھی ہجرت کرتے گئے کچھ بھی نہیں، نہ گھر نہ بات نہ کپڑا نہ کچھ نہیں، یہ انصاری کو ان کو بھائی بنا رہی اپنا بھائی. ایسے تھے ابو الدرداء اور حضرت سلمان فارسی. لیکن حضرت سلمان فارسی کو خیال آیا کہ بھائی کو دیکھیں جا کے گھر کو گئے. ابو الدرداء کی بیوی کو میں دیکھتا ہوں کو کہتے نا پرانے میلے کچیلے کپڑے پہنی ہوئی ہیں. کہاں ابو الدرداء نہیں ہوں کیا بستی میں ہے؟ ان کو دین کا بڑا شوق ہے، دنیا سے کوئی تعلق ہے. اچھا ایسا ہے کیا؟ آنے دو. ابو الدرداء لپٹ گئے دیکھ کر، میرے بھائی آگے میرے خوش. کھانا رکھا گیا. سلمان فارسی سے کہا کھاؤ جی تم بھی کھاؤ. کہاں میرے روزے سو؟ کہا نہیں میرے ساتھ کھانا، تم اگر نہیں کھاؤ میں بھی نہیں کھاؤ. روزہ توڑ کے کھائے، نقلی روزہ رمضان کا نہیں کھائے. اس کے بعد رات میں دونوں سوئے. تھوڑی دیر کے بعد ابو الدرداء دے کے سو گئے تو پھر تہجد پڑھنے کے لیے سمجھو رات کے 11 بجے ہوں گے. کہا کیا کرتے ہو جی؟ نماز پڑھنے کا. سو جاؤ ابھی نہیں. ایسے صبح 4 بجے اب ادھر نماز پڑھو. کہا تم نے میرا روزہ بھی پڑھ دیا، رات کی نماز بھی میری گئی. کہا چلو اللہ کے رسول کے پاس پوچھتے ہیں. اللہ کے رسول میں نے ایسے کہا بالکل ٹھیک ہے. بیوی پر تمہارا حق ہے، لوگوں پر تمہارا حق ہے، آپ کو تکلیف نہ دو جی، پاؤں کو تکلیف نہ دو جی. اللہ کے پیارے رسول دیکھو اچھے کا. آج اگر کوئی کرتا بڑے ولی اللہ پر ہر مسجد کسی سے بات بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لڑائی بھی نہیں، جھگڑا بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں، بس بڑے ولی اللہ سمجھتے. نہیں میرے بھائی، شیطان ان کو گمراہ کر دیا. شیطان کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ وَلَقَدْ نَلَوْا صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. صراط مستقیم سے میں ان کو ہٹاؤں گا. ایسے لوگوں کو لا کے عبادت کا شوق بہت ان کے دل کے اندر ہے، زیادہ عبادت کرنا. لیکن وہ عبادت جو اللہ کے رسول نے بتائی بھی نہیں، کی بھی نہیں. اللہ کے رسول سے آگے بڑھ جانا چاہتے ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہی پوچھا کیا کہ تم لوگ صحابہ سے آگے بڑھ جانا چاہتے کیا؟ جو عبادت صحابہ نے نہیں کہ اللہ کے رسول نے ویسی عبادت کرنا چاہتے ہو. کتنے واقعات ایسے ہیں کہ کیا ہے عبادت میں بے حساب شوق پیدا ہو جاتا ہے نا. یہ شوق پسندیدہ نہیں. جب دیکھو نفل پڑھ رہے، جب دیکھو قرآن پڑھ رہے تو ایک ضرورت ہے. قرآن پڑھنا باندھا تو ایک ضرورت ہے. نماز کو جانا باندھا کوئی فرض نماز کو جائیے. نفل نماز کے لیے کیا ہے ضرورت کسی کی پوری کرنا، وہ ہے دین کا ادا کرنا، بچوں کا ادا کرنا. یہ سب طریقے صراط مستقیم ہٹے ہوئے طریقے. لہٰذا آج یہ کچھ ہے عبادت میں بھی اتنی ہی عبادت پر اتفاق کرے جتنا کہ پیارے رسول نے فرمایا. ہاں سب لوگ یہ نہیں ہو سکتے. طالب علم ہے
دینی مدرسے میں پڑھنے والا ہے، رات بھر تہجد پڑھتا ہے، کلاس میں سوتا ہے. بیوقوف کہیں گے علم حاصل کرنا فرض، تہجد پڑھنا نفل. یہ کیا چیز ہے جی؟ بیوقوفی کرتے ہو، فرض کو چھوڑ کے نفل عبادت کرتے ہو. مختلف بچے ہوں گے، کسی کی بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں، فارغ البال ہے، کتنی چاہے عبادت کرے بھائی، نفل عبادت اس کے لیے. لیکن بیوی بھی ہو، بچے بھی ہوں، لوگ بھی ہوں، علم پھیلانا بھی ہے، دعوت عطا بھی کرنا. لیکن یہ آدمی اگر عبادت میں مشغول رہے تو اس کو پسندیدہ نہیں کرتے. آج کتنی عبادت ہے میرے بھائی، اگر ان کو چھوڑتے ہیں تو لوگ ہمارے اوپر غصہ کریں گے. میلاد النبی کا مہینہ ہے نا، ہر جگہ میلاد کی مجلسیں ہو رہی ہیں میرے بھائی. کتنا اہتمام، کتنا چندہ کیے ہوں گے. کہیں سبحانہ مولد کرتے ہیں، کبھی کسی کا مولد کرتے ہیں. اللہ رات رات کتنی چاہتے نہیں کرنے والوں کو بدعتی، اللہ کے رسول کا دشمن. ہم نے کہا صحابہ کا طریقہ جو بھی چھوڑے گا گمراہ ہو جائے گا. اللہ کے پیارے رسول نے جو طریقہ صحابہ کو بتایا اور صحابہ نے جو طریقہ ہم کو بتایا، اس راستے کو نظر انداز کرنے والا گمراہ ہو جائے گا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہی لکھتے ہیں. لہٰذا ان کو دیکھ لیجیے، اللہ کے رسول کی محبت میں میلاد پڑھتے ہیں. صحابہ کو محبت نہیں تھی جی، صحابہ کو نہیں معلوم تھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے؟ نہیں معلوم تھا. کبھی کسی صحابی نے جشن منایا، خوشی منائی، اللہ کے پیارے رسول نے حکم دیا، اللہ کے پیارے رسول نے بتایا، کچھ نہیں. لیکن تم کیسے کرتے ہو بھائی؟ یہ کیا ہوا؟ بولو اللہ کے رسول کی محبت میں مجلسیں اتنی اونچی کرتی. میرے پاس یہ موضوع بہت بڑا موضوع ہے، راہ اعتدال. کہنے کا مطلب یہ ہے آج امت مسلمہ سب ایک ساتھ کیسے ملے گی؟ کتاب و سنت پر عمل کریں گے، ہم سب ایک ہو جائیں گے، ہم سب ایک راستے پر چلیں گے. اسی کا نام ہے راہ اعتدال. کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ ہر چیز کے لیے قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، صحابہ نے کیا ہے کیا. یہ تین باتیں ہم کو دیکھنی ہے. یہی ہمارے لیے معیار ہے. صحابہ کا طریقہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت، اللہ کا نازل کردہ کلام، یہی ہمارے لیے نمونہ زندگی ہے. یہی راہ اعتدال ہے. یہ موضوع اتنا بڑا ہے، اگر 3-4 گھنٹے بھی بولیں گے تو اس کی تفصیل پوری نہیں ہوگی. لوگوں کے اندر بدعتیں اتنی ہیں. صحیح اسلام چھپ گیا، نقلی اسلام، ڈپلیکیٹ اسلام اب لوگوں کے اندر ہمارے اندر آ گیا نا. اس وجہ سے میرے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھو، کوئی بھی کام ثواب کا کرتے ہو تم، کوئی بتاتا ہے